بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 24 اکتوبر 2025 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے اخلاقیات، گناہ کی خطرناکی کا احساس۔ مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ مومن اپنی فطرت میں نیکی سے محبت اور گناہ سے نفرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب مزین بنا دیا اور کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا۔ دراصل صحابہ کرام کا حال یہی تھا، وہ نیکی سے محبت کرتے تھے، انہیں اچھے کاموں کا شوق تھا، بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، انہیں گناہ سے نفرت تھی، وہ اللہ کی نافرمانی کو پسند نہیں کرتے تھے، انہیں فسق و فجور سے گھن آتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کبھی ان سے غلطی سے کوئی گناہ ہو جاتا، فوراً اسے دھونے کی، معاف کروانے کی کوشش کرتے۔ صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے گناہ کو بہت بڑا مانتے تھے۔ یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ کسی بھی گناہ کو کمتر نہ سمجھا جائے، اس طرح کسی معمولی نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ بسا اوقات انسان کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ جو بظاہر بہت معمولی ہوتا ہے اس کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، اسی طرح ایک معمولی سا کلمہ اسے جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، کہیں اس پر سے گر نہ پڑے۔ اب منافق اپنے گناہ کو مکھی کی مانند سمجھتا ہے جسے وہ اڑا دیتا ہے۔ اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ مومن نیکی کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، اور منافق گناہ کرتا ہے اور بے خوف رہتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ گناہ کی کراہیت اور نیکی کی محبت انسان کے مومن ہونے کی پہچان ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں نیکی خوش کرے اور گناہ برا لگے تو تم مومن ہو۔ بات یہ ہے کہ مومن کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے، اس لیے وہ گناہ، معصیت، بدکاری سے نفرت کرتا ہے۔ ایمان کی محبت اور گناہ سے نفرت اللہ کا فضل ہے جو صرف توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ بندہ گناہ سے اسی طرح نفرت کرے جیسے آگ سے کرتا ہے، اس کے دل میں گناہ سے بیزاری اور نیکی سے رغبت پیدا ہو جائے۔ جو دل گناہ سے نفرت کرتا ہو وہی گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ گناہ سے نفرت ایمان کا لازمی جز ہے۔ ایمان کا حسن اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی محبت میں گناہوں سے بیزار ہو جائے، اس لیے کہ گناہ دل کو مردہ کر دیتے ہیں اور ان پر اصرار ایمان کا نور بجھا دیتا ہے۔ ایمان کا ذائقہ وہی شخص پاتا ہے جو گناہ کو آگ کی طرح خطرناک سمجھے، اس سے دور رہے، جب کبھی خطا ہو جائے تو توبہ و ندامت سے دل کو پاک کرے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو بہت معمولی سمجھ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمارے کان پہ جوں نہیں ریگتی۔ ضرورت ہے کہ گناہ کی خطرناکی کا احساس پیدا ہو، یہی احساس ہمیں گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ دوسرا مضمون دعوت فکر و عمل کے دکھاوے کا کلچر۔ مضمون نگار مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ آج کے اس دور میں انسان کی قدر و قیمت اس کے کردار یا اخلاق سے نہیں بلکہ لباس سے، گاڑی سے، موبائل سے، ظاہری چمک دمک سے لگائی جانے لگی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ظاہری نمائش مصنوعی شان و شوکت کو کامیابی کی علامت سمجھ لیا گیا ہے۔ معاشرے میں ایک ایسا رواج اور فیشن پروان چڑھ رہا ہے جسے دکھاوے کا کلچر کہا جا سکتا ہے۔ لوگ اپنی اصل حالت کو چھپا کر مصنوعی شان و شوکت ظاہر کرتے ہیں تاکہ دنیا ان سے متاثر ہو۔ ہر کوئی اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانے سے زیادہ دوسروں پر برتری جتانے میں لگا ہوا ہے۔ لباس مہنگا ہو، گاڑی نئی ہو، گھر شاندار ہو، چاہے قرض کے بوجھ تلے کیوں نہ دب جانا پڑے، شادی بیاہ کی تقریبات میں اسراف، موبائل اور سوشل میڈیا پر جھوٹی خوشیاں، مذہبی اعمال میں ریاکاری، یہ سب اسی دکھاوے کی بیمار سوچ کے مظاہرے ہیں۔ یہی دکھاوا اور ریاکاری
حسد، مقابلہ بازی دل کی بے سکونی کو جنم دیتا ہے۔ ایسے لوگ دوسروں کے سامنے خوش نظر آتے ہیں مگر اندر سے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کی واہ واہ تو حاصل کر لیتے ہیں مگر اندر سے خالی اور بیزار رہتے ہیں۔ وہ دوسروں کے تاثر میں جیتے ہیں اور خود اپنی حقیقت سے غافل رہتے ہیں۔ اس عمل کی برائی کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بری صفت کے طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 142۔ یہ آیت اس ذہنی بیماری کا مکمل نقشہ پیش کرتی ہے۔ ایسے لوگوں کے اعمال کا مقصد اللہ کی رضا نہیں بلکہ دنیا کی داد بن جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں نیکی بھی گناہ میں بدل جاتی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے رسوا کر دے گا، اور جو ریاکاری کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ریا ظاہر کر دے گا۔ مسند احمد 18808۔ سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ کلچر زیادہ پروان چڑھتا جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ایک ایسا ورچوئل میدان فراہم کر دیا ہے جہاں چند لائکس، فالوورز کی تعداد کو سماجی حیثیت کا پیمانہ اور ظاہری نمائش کو اپنی اہمیت ثابت کرنے کا ذریعہ سمجھا جانے لگا ہے۔ ایسے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں سادگی، قناعت اور سچائی کو جگہ دیں۔ کسی کے سامنے اچھا بننے کی کوشش نہ کریں بلکہ اللہ کے سامنے سچا اور اچھا بنیں۔ یاد رکھیں، وقار لباس میں نہیں کردار میں ہے، عزت دولت میں نہیں دیانتداری میں ہے، رتبہ چند لائکس اور فالوورز کی تعداد میں نہیں بلکہ تعلق مع اللہ میں ہے۔ اس لیے مصنوعی زندگی گزارنے کے بجائے حقیقی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری زندگیاں دکھاوے کی چمک کی بجائے اخلاص کی روشنی سے منور ہو۔ تیسرا مضمون ہے دستک، مومن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اب مضمون نگار ابو طلحہ بنارسی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جس کی لوگ اس لیے عزت کریں کہ وہ ان کی زبان سے محفوظ رہ سکے۔ سنن ابو داود 4793۔ ایک دوسری حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے بدترین انسان وہ ہوگا جس سے لوگوں نے اس کی بدکلامی یا بے حیائی کی وجہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہو۔ بخاری 61-31۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ بدترین انسان وہ ہے جو بد زبان ہو، جو اپنی زبان سے لوگوں کو اس قدر تکلیف پہنچاتا ہو کہ لوگ اس کی تکلیف اور شر سے بچنے کے لیے یا تو اس کی ظاہری عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں یا پھر اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ آج ہمارے سماج میں بہت سے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ وہ بات بات پر گالی گلوچ گزر آتے ہیں۔ ان کی بد زبانی سے نہ کوئی بڑی شخصیت محفوظ رہتی ہے نہ کوئی شریف انسان۔ ہر ایک پر کیچڑ اچھالنا ان کا مشغلہ رہتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بد اخلاقی نہ اللہ کو پسند ہے نہ اس کے رسول کو۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کو وہ شخص بالکل پسند نہیں جو فحش اور بےہودہ گفتگو کرنے والا ہو۔ ترمذی 2002۔ دوسری حدیث ہے، مومن نہ کسی پر لعن طعن کرنے والا ہوتا ہے نہ فحش اور بےہودہ گفتگو کرنے والا۔ ترمذی 1984۔ زبان کا غلط استعمال کا کتنا برا انجام ہوگا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح بیان فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ لے کر تو آئے گا لیکن اس نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو جائیں اور مظلوم کا حق بچا رہے تو اس کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ مسلم 46-84۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں تاکہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رہ سکیں۔ مسائل۔ قسم کا کفارہ۔ اگر کوئی اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں یہ کام آئندہ نہیں کروں گا پھر وہ کام کر لے تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، جس کا اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ بہت سے لوگ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا نہیں کرتے، یہ گناہ کی بات ہے۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے، یا 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کا کپڑا دیا جائے، یا کسی غلام کو آزاد کرا لیا جائے۔ موجودہ دور میں چونکہ غلام ہوتے نہیں ہیں، اس لیے اگر ان میں سے تینوں چیزوں میں سے کوئی ممکن نہ ہو تو 3 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔
اور اگر کسی نے پہلے کی کسی بات پر جھوٹی قسم کھائی، مثال کے طور پہ کہا کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا تھا، تو یہ گناہ ہے۔ ایسی جھوٹی گناہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ ایسے آدمی کو بس اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ جامعہ بنوری ٹاؤن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔